بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد اللہ رب العزت کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ ہمیں سب سے افضل کتاب قرآن مجید سے نوازا، اور سب سے افضل اور اعلیٰ اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ قیامت کا دن ہوگا جس طرح دنیا میں ہر جگہ پر لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر مقابلہ ہے۔ زمیندار کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ میری فصل زیادہ ہو، وہ اپنی فصل پر محنت کرتا ہے۔ تاجر جہاں مارکیٹ میں بیٹھا تجارت کر رہا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بزنس، میری تجارت، میرا کاروبار سب سے زیادہ ہو، میری آمدن سب سے زیادہ ہو، مجھے نفع سب سے زیادہ ہو، گاہک میرے پاس سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح مقابلہ ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے تو مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر امیدوار کوشش کرتا ہے کہ میں جیت جاؤں۔ اگر ہم طالب علموں کو دیکھیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ پر ہر طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نمبر زیادہ ہوں، پوزیشن اس کو ملے۔ ہر جگہ پر مقابلہ ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء ہوں گے اور سارے فرشتے ہوں گے، وہاں پر بھی مقابلہ ہوگا۔ اور وہاں پر مقابلہ کس چیز کا ہوگا؟ وہاں پر مقابلہ اعمال کا ہوگا، حسن نیت کا ہوگا، اللہ رب العزت سے سچی محبت کا ہوگا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت و فرما برداری اور آپ کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کا مقابلہ ہوگا۔ یہ دنیا کے مقابلے سب پیچھے رہ جائیں گے، جس کی لوگ اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی،
کہاں ہماری عبادتیں، کہاں 500 سال لمبی عمریں اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں انہوں نے بسر کی۔ اللہ رب العزت اس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اے لوگو، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے مقابلے کا وقت آنے والا ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اس مقابلے میں کیسے جیت سکتے ہو، کیسے پوزیشن لے سکتے ہو، کیسے اول اور دوم آ سکتے ہو، کیسے تم آگے نکل سکتے ہو۔ دنیا میں خیرات میں، برکات میں، نیکیوں میں، اللہ کی توحید میں اور سنت رسول پر عمل کرنے میں اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے تو قیامت کے دن مقابلہ تم جیت لو گے، دوسری امتوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور اس امت کے لوگوں کا آپس میں اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میں نے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق بسر کی ہوتی۔ اللہ کے ہاں انسان کا وہ عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ اس کے اعمال کتنے ہیں، بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اعمال تو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کرنے والے، لیکن وزن اس عمل کا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور قبول وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے بہترین نمونہ، آئیڈیل اور آئینہ، شیشہ جس کو سامنے رکھ کر تم زندگی بسر کر کے کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہو، صرف آخرت کی کامیابی نہیں کہ ہمارے دین کا تعلق قیامت کے دن کی کامیابی سے ہو اور دنیا سے نہیں۔ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ دین پر عمل کرنے کا نتیجہ تو قیامت کے دن نکلے گا۔ نہیں، اس دنیا میں اللہ رب العزت اس دنیا میں کامیابی و کامرانی اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو مانتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہم نے نماز تو سیکھ لی، نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، ہم نے توحید بھی سیکھ لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے، آپ کی محبت کی کمی بھی نہیں، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے عمل کرنا۔ اور عمل اس وقت جب کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ آپ گھر میں کیسے تھے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے؟ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے؟
آپ جس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اس معاملے میں کیسے تھے؟ آپ تجارت کرتے تھے، تجارت میں کیسے تھے؟ آپ مذاکرات کرتے تھے، مذاکرات میں کیسے تھے؟ جہاد کرتے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے، اس میں آپ کیسے تھے؟ یہ قابل غور ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کی فکر کریں۔ انسان کا گھر یا اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے یا باعث زحمت ہوتا ہے۔ اکثر گھروں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے، کہیں سے مردوں کی طرف سے شکایت آتی ہے، کہیں عورتوں کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ یہ نمازی بھی ہے، یہ موحد بھی ہے، اور یہ بڑا خرچ کرنے والا بھی ہے، بڑا نیک ہے، بلکہ یہ عالم بھی ہے، یہ فاضل بھی ہے، یہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ گھر کی حالت صحیح نہیں ہے، گھر کی حالت صحیح نہیں ہے، گھر میں معاملہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جھلک اور کتاب و سنت کا نور اور روشنی، کتاب و سنت کی تعلیم گھر کے اندر حافظ صاحب کی زندگی میں، اس عالم اور فاضل کی زندگی میں، اس نیک متقی پرہیزگار اور موحد کی زندگی میں گھر میں وہ کچھ نظر نہیں آتا جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ آپ گھر میں کیسے تشریف لاتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے تو کیسے آتے تھے اور کیا کرتے تھے، وہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ مسکراتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے گھر میں آتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں اگر مسکراتے ہوئے گھر میں آئے تو پتہ نہیں بیوی کہاں سر پر چڑھ جائے گی۔ گھر میں آتے ہیں تو انداز بدل لیتے ہیں، باہر کچھ اور ہے اور گھر کے اندر انداز کچھ اور ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے اترے تھے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے معاملہ شیئر کیا تھا کہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ پیش ہے، مجھے خطرہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے گواہی ام المؤمنین نے آپ کی زوجہ مطہرہ نے دی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ جیسے انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ تو صاحب خلق ہیں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ تو نداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کی تو مثال اس معاشرے میں نہیں مل سکتی، آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، اخلاق میں، کردار میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، حسن سلوک میں آپ جیسا کوئی شخص بھی مکہ المکرمہ میں نہیں پایا جاتا۔ آپ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ یہ گواہی کہاں سے آئی تھی؟ ہمارے حق میں ہو سکتا ہے باہر بازاروں میں سینکڑوں لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے جب تک آپ کے گھر میں آپ کی بیوی گواہی نہیں دیتی کہ یہ مولوی صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب اور یہ موحد صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ پرہیزگار اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، یہ بہت اچھا ہے، جب تک بیوی گواہی نہیں دیتی آپ کے کام کسی اور کی گواہی نہیں آ سکتی۔
میں اپنی بیوی سے کہا کرتا ہوں کہ تیری گواہی پہلے ہوگی تو پھر دوسروں کی گواہی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن گواہی لیں گے، لوگوں سے گواہی لیں گے۔ جس کے حق میں اس کی بیوی گواہی دینے کو تیار نہ ہوگی تو باہر کی گواہی اس کے کس کام کی؟ اپنے گھروں کو سنواریے اور یہ بات یاد رکھیے، خواتین، ہم بہنیں، مائیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک نسل انسانی کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے۔ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت رکھی ہے اور عورتوں میں کمزوری ہے، ان میں غصہ آ سکتا ہے، وہ جلد بازی کر سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مردوں کو قوت و طاقت عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو نصیحت کی ہے؟ حسن سلوک کی۔ عورتوں سے کہا کہ جو نماز پڑھے 5 وقت کی اور جو روزے رکھے 1 مہینے کے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتی رہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا اتنا ہی کام ہے۔ لیکن ساری ذمہ داریاں یہ کس کی ہیں؟ صبر کرنا، حوصلے سے کام لینا اور برداشت کرنا، برتن ٹوٹ جائے اس کو برداشت کرنا، نقصان ہو جائے گھر میں اس کو برداشت کرنا، معاف کرنا، گھر کے اندر خوشیوں کو بکھیرنا، خوشیوں کی خوشبوؤں کو بکھیرنا اور بچوں کے، عورتوں کے، بیویوں کے دلوں کو جیتنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گھروں میں اس کا بھی تجربہ کیا؟ جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے ہم روزے رکھتے ہیں اور جتنی ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، کہ اتنا زور ہم اخلاقیات پر اپنے گھر میں بھی اتنا زور دیتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس کیس آ جاتا ہے، ایک طرف مرد ہیں وہ کچھ شکایات لے کر آئے، حدیث لمبی ہے میں صرف خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا، ایک طرف عورتیں ہیں وہ شکایات لے کر آتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے تھوڑی سی اجازت دی کہ تم گھر میں عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ پھر عورتوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام جن پر قرآن نازل ہوتا تھا، جو صحابی تھے کہ جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا تو وہ جنتی ہو گیا، وہ صحابی بن گیا، بڑے بڑے صحابہ، ان کی شکایت لگ رہی، عورتیں شکایت لے کر رہی، صحیح بخاری کی کہ وہ کچھ سختی کرتے ہیں گھروں کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک طرف مرد ہیں، دوسری طرف عورتیں ہیں، فیصلہ کرنے والے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام۔ کیا فرمایا آپ نے؟ عورتوں کے حق میں فیصلہ عورتوں کے حق میں کیا کہ یہ کمزور ہیں۔ فرمایا اولئک لیسوا بخیارہم، اولئک لیسوا بخیارہم، جو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سختی کرتے ہیں، بات کرنے میں سختی ہے، معاملے میں سختی ہے، پوچھ گچھ کرنے میں، یہ برتن یہاں کیوں رکھا ہے، یہاں کیوں نہیں رکھا، یہ چیز ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، کھانا ایسے کیوں نہیں پکا، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں۔ جس کے حق میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے، بے شک وہ حافظ ہو، وہ عالم ہو، وہ مفتی صاحب ہو، اللہ کے ہاں تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھروں کو جنت نظیر بنائیے، راحت آرام اور سکون کا گہوارہ بنائیے، انانیت کو چھوڑیے کہ میں بڑا ہوں، میں مرد ہوں، میں نیچے نہیں لگ سکتا، نیچے اوپر والی بات نہیں ہے، ناک اونچی کرنے کی بات نہیں ہے،
آپ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، آپ کی سنت مطہرہ کو دیکھیے، سب کچھ چھوڑ دیجیے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے تھے، جیسے آپ اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے کہ پیالہ ٹوٹا ہمارے ہاں تو قیامت آ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مسکرا کر اس کا بھی جواب دیا اور گھر میں پیالہ رکھ لیا اور گھر سے ایک پیالہ دوسرا، ادھر برتن ٹوٹ جائے تو آفت آ جاتی ہے، ہزاروں برتن آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، لیکن جب گھر میں آپ بیوی کا، بہن کا یا کسی کا دل توڑیں گے، آپ دل کسی بازار سے کبھی بھی نہیں خرید سکتے۔ ان دلوں کی فکر کیجیے، محبتیں اپنے گھر کے اندر لے کر آئیے اپنے حسن خلق کے ساتھ، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور اسوہ حسنہ کے ساتھ سب سے پہلے اپنے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیے، پھر بات کی بات ہے۔ اور معاملات میں دیکھنا چاہیے ہمارے معاملات کیسے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے معاملات کیسے، اور آپ نے کیا تلقین فرمائی؟ آپ نے دعا مانگی، رحم اللہ امرأن، رحم اللہ امرأن۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی دعا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم کہتے ہیں حضرت جی دعا کیجئے برکت کی، کہاں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی دعا اور کہاں ہماری دعا؟ آپ نے رحمت کی دعا کی، برکت کی دعا کی، اس شخص کے حق میں سمحن جو نرم ہو جاتا ہے معاملے میں، اذا باع واشترى واقتضى، جب کوئی چیز فروخت کرتا ہے نرم ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، جب کسی سے اپنا حق مانگتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اس وقت وہ نرم ہو جاتا ہے اور وہ گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ ایتھے رکھ دے میرا، میں ایک پیسہ بھی نہیں چھڑنا، یہ باتیں نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، اسلام اس بات کی تعلیم اور اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے نرمی پیدا کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے حق کو چھوڑ دو، دوسرے کا حق غصب کرنے کی بجائے یہاں پر تو حقوق غصب ہو رہے ہیں، یہاں پر تو جائیدادوں اور زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ کہاں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت کے خزانے اس کے لیے کھول دے گا۔ یہ لوٹ مار کا مال کام آنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے لوٹ مار سے مال کمایا ان کا مال لوٹ مار میں ہی گیا اور وہ ضائع ہو گیا، اور جنہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیا، اپنے حق سے دستبردار۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم، ایک شخص فوت ہوتا ہے پہلی امتوں میں سے، اس کا نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فرشتے نامہ عمل لے کر پیش ہوتے ہیں کہ بس یہ گزارے کی نمازیں ہیں، یہ فرض ادا کرتا ہے، اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکیاں نہیں ہیں، اس کے نامہ عمل میں لمبی لمبی نمازیں نہیں ہیں، اس کے ماتھے پر کوئی محراب نہیں، اس نے کوئی بہت زیادہ یہ باتیں نہیں کی، اس کے نامہ عمل میں حسن خلق ہے، اس کے نامہ عمل میں شفقت پیار اور محبت ہے، اس کے نامہ عمل میں نرمی ہے، اس کے پاس دولت تھی، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ کوئی جنت میں جائے گا نمازوں کی بنیاد پر، کوئی روزے کی بنیاد پر، کوئی حسن خلق کی وجہ سے کہ ایک شخص کا خلق اچھا ہے، اس کے پاس دینے کو اور خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس شخص کے مقام کو پہنچ جاتا ہے جو ساری رات مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے۔
اس نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، لیکن اس کے پاس حسن خلق کی دولت ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کے پاس کچھ زیادہ اعمال نہیں ہیں، لیکن اس نے اپنے خزانچی سے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی قرض لینے کے لیے آئے نا، مال میرا ہے، اس کو قرض دے دینا، قرض دے دینا۔ اور اگر وہ مقروض شخص بہت ہی غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، اور 2 3 4 مہینے میں وہ نہ دے سکے، وہ کہے جی میں اگلے سال دوں گا، تو سختی نہیں کرنی۔ یہاں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مالک نہیں سختی کرنا چاہتا، لیکن جو اس کا عملہ ہوتا ہے وہ سختی کرتا ہے۔ آپ دفتروں میں جائیں، دفاتر میں جائیں، ہر روز کل کو آ جائے، کام ٹالتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دفتروں میں جتنے بھی ملازمت کرنے والے ہیں، اگر یہ صرف ملازمت میں اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کریں تو اس ادائیگی کی بنا پر جہاں تنخواہ ملتی ہے وہاں ان کو جنت بھی مل سکتی ہے۔ لیکن جو معاملات کو ٹالتے ہیں، آبجیکشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سختی کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اور فائلوں کو جو لیٹ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ بے شک یہ متقی اور پرہیزگار ہے، لمبی داڑھی والا ہے، اس کی شلوار بہت اونچی ہے ٹخنوں سے، لیکن اگر یہ لوگوں کے معاملات کو لیٹ کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کی مخلوق کی فکر کیجیے، مخلوق کے دل جیتیے اور کمزوروں کی مدد کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم علیہ السلام نے کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ شخص ایک تو قرض دے دیا کرتا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس سے بڑی سفارش کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت رب ذوالجلال سفارش فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ کن کی؟ غریبوں کی، امیروں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میری سفارش ہے۔ رب ذوالجلال کا تو آرڈر ہے، لیکن چونکہ قانون ہے دنیا میں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو مہلت دے دیں۔ یہ سفارش ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی سفارش اور کس کی ہو سکتی ہے کہ یہ قرض دیتا تھا، اس کے بعد اگر کوئی شخص وقت پر نہ دے سکتا، یہ کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو اور مہلت دے دو۔ سال کے بعد اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، اس نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اس کو معاف کر دے، اور کیا کہا؟ لعل اللہ یغفر لہ، ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس کی وجہ سے مجھ کو معاف۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، میرے اس بندے سے تم نے حساب نہیں لینا، جو میرے بندوں پر اس کی مخلوق نہیں تھی، خالق تو میں ہوں، جو میرے بندوں کے ساتھ اتنی نرمی کیا کرتا تھا، میں تو خالق اور مالک ہوں، یہ سارے میرے بندے ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، تم نے اس کا حساب نہیں لینا۔ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنا اور اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنے کاروبار کو درست کرنا۔ کاروبار کیسے ہوتا ہے دنیا میں آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ سارا دن نیچے نظریں، پیسہ ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں پیسہ ادھر نہیں جہاں تم دیکھتے، وفی السماء رزقکم، پیسہ اوپر ہے، دولت اوپر ہے، مال اوپر ہے، رزق اور خزانے سارے اوپر ہیں۔ تمہارا خیال اوپر کی طرف نہیں جاتا، تم سارا دن رات جو کام کرتے ہو کس کے لیے؟ بس ایسے پیسہ آ جائے، ایسے جس طرح بھی آتا ہے،
دھوکہ دے کر، ماپ تول میں کمی کر کے ذرا کسی کے ساتھ معاملہ تو کر کے دیکھیں. کوئی بھی کسے باشد، کوئی مسلمان ہے، پھر کوئی نمازی ہے، پھر کوئی تہجد گزار ہے، پھر کوئی اس سے بھی زیادہ نیک ہے، میں تو اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا. میری ہمت نہیں پڑتی میں اس تہجد گزار کے ساتھ معاملہ کروں، اس کو کچھ پیسے دے دوں اور یہ مجھے ویسے ہی واپس کر دے گا. میں اس کے ساتھ کچھ شیئرنگ کر لوں، اس کا کاروبار ہے، میں اس میں حصہ ڈال دوں اور میرا جو حصہ بنتا ہے، جو نفع بنتا ہے، یہ من وعن یہ مجھ تک پہنچا دے گا اور مجھ کو دے دے گا. مجھے کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا. امانت اور دیانت ہمارے معاشرے میں کہاں چلی گئی؟ ہم صرف جنت کو نمازوں میں ڈھونڈتے ہیں، روزوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور ہم چادریں اور شلواریں اوپر کر کے ہم جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں معاملات جیسے تیسے ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے. جنت ایسے نہیں ملے گی. ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی طرف دیکھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا، معاملات کو درست کرنا ہوگا. فرمایا من غشنا فلیس منا. جس شخص نے دھوکہ دیا، فرمایا اس کا اس امت سے کیا تعلق ہے؟ آپ ذرا تلاش تو کریں ایسا شخص جس کے مال میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو، جو اس کی کوالٹی ہے اس کے مطابق آپ لینا چاہیں ذرا لے کر دکھائیں. جائیں بازار میں، نمازیوں کے پاس جائیں، پرہیزگاروں کے پاس جائیں، شاید الا ماشاء اللہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہر جگہ پر موجود ہیں. تبھی تو یہ دنیا قائم ہے، تبھی یہ دنیا قائم ہے. نیک لوگ موجود ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے؟ بس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا، جس طرح بھی آتا ہے اس طرح پیسہ کمانا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے تجارت بھی کی ہے اور نبوت سے پہلے کی. مال لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے اور پہلے بتلاتے کہ یہ جو ہے اس کی کوالٹی نمبر 1 ہے، یہ اس سے دوسرے درجے کا ہے، یہ مال اچھا نہیں ہے. کھجوریں ہیں اعلیٰ قسم کی الگ کر دی، درمیانے درجے کی الگ کر دی، اور اس سے نیچے درجے کی الگ کر دی کہ یہ کھجوریں جو ہیں اس جیسی نہیں ہیں. آج کل مکس کرتے ہیں، پتہ نہ چلے اوپر کچھ اور ہے اور نیچے کچھ اور ہے. مال کے اندر ملاوٹ اور دھوکہ دہی ہر جگہ پر ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب تجارت کرتے تھے سب سے پہلے آپ کا مال فروخت ہوتا تھا. شام والے آپ کا انتظار کرتے تھے کہ کب محمد آئے گا مال لے کر، ہم اس سے مال خریدیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مال جلدی بک جاتا تھا. دوسرے بیٹھے رہتے تھے جو مال کو مکس کرتے تھے، انتظار کرتے تھے. آپ بتلاتے تھے کہ یہ میرا مال یہ اچھے درجے کا نہیں ہے، یہ کھجوریں یہ تیسرے درجے کی ہیں، یہ دوسرے درجے کی ہیں، یہ پہلے درجے کی ہیں. سب سے پہلے آپ فروخت کر کے فارغ ہو جاتے تھے. آپ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا میسرہ، وہ سب کچھ دیکھتا تھا. اس نے جا کر رپورٹ پیش کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ المکرمہ میں سب سے بڑی تاجرہ تھیں، سب سے زیادہ مالدار تھیں، اور آپ کے مال کے قافلے شام اور حجاز کے درمیان چلتے رہتے تھے. جب انہوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت میں کتنے سال باقی، 15 سال باقی ہیں، لوگ تو محمد بن عبداللہ کہتے تھے کہ اتنا امانتدار ہے اور اتنا کھرا اور سچا ہے اور اتنی برکت ہے اس کی تجارت میں کہ سب سے پہلے اس کا مال فروخت ہو جاتا ہے اور نفع سب سے زیادہ لے کر آتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی وجہ سے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے رشتے ناطے کہاں ہوتے ہیں، دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے. کوئی بھی ہو، میرے سمیت سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. ہم مال کو تلاش کرتے ہیں، برکت کو نہیں، مال کو تلاش کرتے ہیں.
حسب و نسب کی طرف دیکھتے ہیں، ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں، اکثر رشتے ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتے جہاں دین کو مقدم سمجھا جائے، دین کو اولیت دی جائے، وہ رشتے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیغام بھیجا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب کو ٹھکرا دیا، اور ادھر خود پیغام بھیجتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجتی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس بنا پر؟ مال تھا آپ کے پاس؟ مال نہیں تھا۔ آپ کا حسب تو اونچا تھا لیکن مال نہیں تھا۔ آپ سردار بھی نہیں تھے، سرداری کے تو آپ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پاس کردار تھا، آپ کے پاس اخلاق تھا، آپ کے پاس سچائی تھی، آپ کے پاس امانت اور دیانت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار کر دیا۔ مال ملتا ہے، غنا اور رزق ملتا ہے تو وہ بھی ایمانداری کی بنیاد پر ملتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اور پھر پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا، محبت تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے۔ بڑے بڑے نیک سے نیک نمازی دیکھیں، اللہ ان کی نمازوں پر ترس آتا۔ شادی بیاہ کا معاملہ آیا تو کہتے ہیں حافظ صاحب بس ایک دفعہ نا، یہ سب سے آخری بیٹا ہے، آخری بیٹی۔ کبھی کہتے ہیں بڑا بیٹا ہے، پھر درمیان والا ہے، پھر سب سے آخری ہے، بس کچھ نہ کچھ اب ہمیں کر لینے دیں۔ ایک ایک نکاح پر اور شادی پر اتنے اخراجات کہ اگر چاہیں 5-10 یتیم بچیوں کا نکاح ہو سکتا ہے، ان کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ مال اور دولت یہ کہاں پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے، دنیا کی جعلی اور جھوٹی عزت کی خاطر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اور بدعات و رسومات کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو موحد بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ گویا کہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں جی ہمیں ایک مرتبہ کر لینے دیں جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بچے تقاضا کرتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے ایک چیز مزاج کے خلاف ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نبی اکرم علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ قریش خاندان اونچے حسب و نسب والی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے رشتے کا نکاح بھیجا حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ غلاموں میں اور پھر آزاد لوگوں میں، پھر قریشیوں میں کتنا فرق ہے۔ اب یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے، خاندان اس کو تسلیم نہیں کرتا، بہن بھائی راضی نہیں ہیں، خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی پسند نہیں کرتی۔ رب ذوالجلال نے آسمانوں سے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کیسے پتہ چلے گا تمہارا کہ تم مسلمان ہو؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جو کام تمہاری مرضی کے مطابق ہیں وہ سارے کے سارے کام تم کرتے چلے جاؤ، اور جو مرضی کے خلاف ہو وہ نہ کرو، کیسے پتہ چلے گا؟ امتحان لینے سے پتہ چلے گا۔ ہر شخص کا اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں۔ کسی کا امتحان اس کی بیوی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بیوی کا خاوند کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کسی کا بھائی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کسی کا کسی کے کزن کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر کیا ہے؟ ہمارے ہاں نفرتیں بہت زیادہ ہیں، نفرتوں سے ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر اور خاندان یہ بھرے ہوئے ہیں۔
اسلام تو محبتوں کا پیغام لے کر آیا تھا. یہ نفرتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نفرت نبی اکرم علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے آئی ہے. اگر ہم اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اپنے دلوں کو ہم کھلا کریں، اپنے دلوں کو کھلا کریں، اور جو ہم سے دور بھاگتا ہے اس کے قریب ہو جائیں، اور جو نقصان پہنچاتا ہے اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، جو توڑتا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری کی ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں. لیکن معاشرہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، پھر افراتفری سے بھرا ہوا ہے، معاملات کی خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، ملاوٹ کے ساتھ، جال سازی کے ساتھ، اور جھوٹ کے ساتھ، اور غیبت کے ساتھ. ساری کی ساری خرابیاں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور یہ نمازی بھی ہیں، یہ روزہ دار بھی ہیں، یہ صدقات و خیرات کرنے والے بھی ہیں، یہ نیک بھی ہیں، اور ساری کی ساری خرابیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کیجئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح دل تو نہیں ان کا چاہتا تھا، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تھا. سارے کے سارے صحابہ کرام حدیبیہ کے وقت کیا چاہتے تھے؟ کہ ہمیں یہ شرائط منظور نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اظہار بھی کر دیا کہ مکے والوں کی شرطیں ہمیں منظور نہیں ہیں. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا جب تک میرا رب مجھ کو اجازت نہیں دے. جب صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا تو رب ذوالجلال نے کیا انعام دیا؟ فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا. یہ حدیبیہ کے مقام پر تم نے جو صلح کی ہے، یہ صلح حقیقت میں جن شرائط کو تم نے منظور کر لیا ہے. اور اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز شرائط نہیں تھی، اصل چیز صحابہ کرام کا امتحان تھا کہ اس کڑے وقت میں سارے کے سارے صحابہ چاہتے ہیں کہ شرطیں ایسے ہوں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب فرمایا سب نے سر جھکا دیے. اطاعت رسول کا سب نے جب مظاہرہ کیا، سنت رسول کو جب سب نے تھام لیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم کو مبارک ہو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں نے سارے کا سارا مکہ المکرمہ تم کو دے دیا. اب ان کا دل نہیں چاہتا، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں کہ وہ واپس آئے گا میرے پاس. حضرت حذیفہ کھڑے ہو جاتے، خبر لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا کوئی کاروائی نہیں کرنی، کسی کو مارنا نہیں، اجازت نہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، اس میٹر کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ابو سفیان اٹھتا ہے اور اونٹ پر بیٹھتا ہے تو میرے اتنا قریب تھا، رات کا وقت، سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا کمانڈر ہے. نبی اکرم علیہ السلام کا اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑا دشمن یہی تھا. فرمایا اکیلا تھا اور میرے پاس اس وقت ہتھیار تھا، تلوار تھی، تیر تھا. میں چاہتا تو اس کو نشانہ بنا سکتا تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو قتل کروں. پھر مجھ کو یاد آ گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا تھا، نہیں کرنا کچھ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے میں داخل، کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تو یہاں نہیں، وہاں سے گھوم کر آتا، ادھر سے آتا ہے، ادھر سے داخل نہیں ہوتا. کہتا مجھے ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی میں اس دروازے سے داخل ہوں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے ایک دفعہ سنا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دوں.
کیا نہیں، اعلان نہیں کیا، آرڈر نہیں کیا، صرف آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پھر ساری زندگی مجھے اس دروازے سے داخل ہونے کی جرت نہیں ہوئی جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سوچا تھا اور میں نے سنا تھا کہ یہ دروازہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے مخصوص کروں۔ وہ تو اس قدر نبی اکرم علیہ السلام کی سنت مطہرہ آپ کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کرتے تھے۔ ہمیں محبت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس جذبے کو عملی شکل دینی چاہیے، عملی شکل دینی چاہیے۔ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اس وقت سنت پر عمل کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، برادری ناراض ہوتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ ان کو خوش کر دے گا، لیکن میں نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایسا انقلاب آئے گا کہ یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ ہوگا، صحیح معنوں میں یہ اسلامی معاشرہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ایسے معاشرے کو عزتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے اور رزق کی فراوانی سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ برادران اسلام، یہ ادارہ جو کہ سیدین شہیدین رحمہم اللہ ان کی عظیم الشان یادگار ہے، اور تقریباً 10 سال سے مجھے مسلسل یہاں پر جمعے کے لیے حاضری کا ماسوا، گزشتہ سال کے میں بیمار تھا نہیں آ سکا، حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور آپ بھائی اور بزرگ ماشاءاللہ دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پاک و ہند میں اس سرزمین پر سب سے بڑی عظیم اور سب سے پہلی جو اسلامی تحریک تھی سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قیادت میں یہ تحریک اٹھی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ خطہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عائش حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ آج کل بیمار ہیں، ان کے حق میں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اس تحریک کا نام انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام زندہ رہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کا ہم پر، اس تحریک کا ہم پر جو قرض ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور اس تحریک کے اثرات کو اللہ رب العزت ہمارے اس ملک میں گہرے سے گہرے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تحریک، اس کی برکت سے، اس کے تسلسل کی بنا پر ہمارے اس ملک میں خالص اسلامی نظام کو قائم کرنے کا اللہ رب العزت انتظام فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، حالات کو بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ میں ہر جمعے یہ دعا اب بھی مانگتا ہوں کہ اللہ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو ختم کر دے۔ تو کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، کہتے ہیں جی امریکہ، برطانیہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ جو دعائیں ہیں یہ تو ان کے ساتھ تو وہ تو نہیں گر سکتی۔ ابھی دیکھا ہم نے افغانستان میں بڑی قوت و طاقت امریکہ، کیسے اللہ نے اس کو شکست دی۔ یہ جو دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو زندہ رکھے، اور اس کی برکت سے ہمارے ملک میں خالص اسلامی نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجال کو پیدا کرنا، لوگوں کو پیدا کرنا اور ان کے ذہنوں کو بدلنا ہمارے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے،
اور شرف قبولیت عطا کرنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وذل الکفر والکافرین، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا واکرمنا ولا تہنا وآسرنا ولا تؤسر علینا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔